الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین کا بیان چل رہا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا ہے۔ یہ وہ بیانات ہیں جن کی وجہ سے، سننے اور کہنے کی وجہ سے شاید اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور اللہ کے نبی کے اعمال کو دیکھ کر، سن کر جس انداز سے امت کے پاس یہ صحابہ کرام نے دیانتداری کے ساتھ پہنچایا ہے، اللہ ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ وہ تذکرہ کرنا اور سننا ہے جس کو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اپنے صحابہ کی خود تعریف فرماتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور امت کا بیچ کا واسطہ ہے صحابہ کرام۔ جو کچھ اللہ کے نبی سے لیا بڑی دیانتداری کے ساتھ امت کو دیا ہے، لیکن ظاہر چیز ہے کہ اسلام کی دشمنی، شروع سے اسلام کی دشمنی چلتی رہی ہے، اور یہ دنیا حق و باطل کی لڑائی ہے۔ یہ قیامت تک چلتی رہے گی اسی انداز سے، حق بھی ہوگا باطل بھی ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ حق رہے گا، باطل کو جانا ہے۔ قیامت جب آئے گی، اس وقت جب قیامت آ جائے گی، حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، فیصلہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے۔ اور آج کا دور تو یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کفر جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ غالب ہے، اور پوری دنیا میں اسلام مغلوب ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، نہ اس پر عمل کر رہے ہیں، نہ اس کا کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں۔ یہ حال ہے کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ قرآن کو پڑھ کر، حدیث کو پڑھ کر ایمان لا رہے ہیں۔ جرمنی میں، امریکہ میں، یورپ کے اندر کثرت سے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ہم اسلام کے ماننے والے، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پتہ نہیں، نماز کا طریقے کا پتہ نہیں، نماز کس انداز سے خشوع اور خضوع سے ہوتی ہے اس کا پتہ نہیں۔ بس ہم لیبل لے لیے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان گھر پیدا ہوئے ہیں، اور بالکل مطمئن ہیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کرے کہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، لیکن ایسی جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی سستی ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اگر اتنی آسان ہوتی تو صحابہ سے اتنی بڑی بڑی قربانی نہ لیتے اللہ رب العالمین۔ آپ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا سنیں گے، آپ اسلام کی پہلی شہادت جو مظلومانہ شہادت ہے، اور خلیفہ سوم ہیں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پہ صحابہ کو کہ اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو خواب میں دکھایا۔ بعد میں صحابہ نے فرمایا کہ وہ نیک بندے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خواب میں دکھایا کہ اللہ رب العالمین کا عرش پکڑے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا مونڈے پہ ہاتھ رکھے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر کے سیدھے مونڈے پر ہاتھ رکھے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاروق اعظم کے سیدھے مونڈے پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا ہے۔ یہ خواب دیکھا۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا بیان صحابہ میں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور کنایوں کو بھی سمجھ جاتے تھے۔ صحابہ نے آپس میں تذکرہ کیا کہ اب اللہ کے نبی کے بعد بھی یہ تین ہی لوگ خلیفہ نبوت ہوگی، اور یہ تین لوگوں کی خلافت کا معاملہ صحیح انداز سے چلے گا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہ میرے بعد اسلامی حکومت، نبوت کے طرز پر حکومت 35 سال ہوگی۔ 35 ہجری میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد
خلیفہ چہارم کی حیثیت سے، خلیفہ راشدہ کی حیثیت سے حضرت علی کی خلافت کو بھی لیا گیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ تمام صفات، خلافت کی وہ تمام صفات موجود تھی، لیکن آپ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ بیعت نہیں کیا، لیکن ان کو خلیفہ راشد رکھا گیا۔ امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضرت حسن نے جب بیعت کی تو پوری مسلم مملکت، اس وقت کی تمام مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا تھا امیر معاویہ کے اوپر، لیکن امیر معاویہ کے اندر ذاتی طور پر خلفائے راشدین کی وہ صفت جو حضرت علی کے اندر موجود تھی، حضرت عثمان میں موجود تھی، حضرت عمر میں موجود تھی، حضرت ابوبکر صدیق میں موجود تھی، وہ حضرت امیر معاویہ میں نہیں تھی، اس لیے اس کو خلافت راشدہ نہیں کہا گیا۔ یہ وہ احتیاط ہے اس امت مسلمہ کا اور صحابہ کا اور تابعین کا اور تبع تابعین کا کہ اس انداز سے احتیاط کے ساتھ ہم تک کی امانت پہنچائی گئی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 6 سال بہت اچھا گزرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشتری تھی، انگوٹھی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، اور لوگوں کی تحریر لکھانے کے بعد اس انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے جس میں صرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ وہ انگوٹھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کے پاس آئی، ابوبکر صدیق پہنتے رہے، حضرت ابوبکر کی وصال کے بعد حضرت عمر پہنے، حضرت عمر 10 سال تک خلافت کی پہنے رہے وہ انگوٹھی، حضرت عمر کے بعد وہ انگوٹھی حضرت عثمان کے پاس آئی، 6 سال تک حضرت عثمان اس کو پہنے رہے۔ ایک دن عریس نامی کنویں کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس عریس نامی کنویں پر جس انگلی میں انگوٹھی تھی اس میں کچھ کھجلی ہوئی، آپ نے انگوٹھی نکال کر اس ہاتھ کو صاف کر کے اور انگلی میں انگوٹھی پہننے کے لیے اللہ کو نکالا وہ، اور وہ کنویں کے اندر وہ انگوٹھی گر گئی، وہ انگشتری جو برکت والی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 دن تک پورے پانی، کنویں کے پانی کو نکالا گیا، کیچڑ بالو تھا اس پہ ڈھونڈا گیا، لیکن وہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ وہیں سے یہ فتنہ شروع ہوا، حضرت عثمان غنی پر الزامات، بہتانات اور جھوٹے الزامات شروع ہوئے، مسلمانوں نے لگانا شروع کیا، اور وہ عبداللہ ابن سرا کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ وہ مصر کے گورنر تھے، ان کو نکالنے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے حضرت محمد بن ابی بکر کو بھیجا تھا حضرت عثمان غنی نے، وہ میں نے واقعہ سنا چکا۔ بہر صورت یہ انگوٹھی جو برکت کے طور پر تھی یہ نکل گئی، وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی بہت ساری تھی حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں۔ ایک موقع پر آپ احد کے پہاڑ پہ کھڑے تھے کہ احد کا پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے سیدھا پیر مارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر، فرمایا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید کھڑے ہیں۔ چاروں ساتھ میں تھے، جناب رسول اللہ تھے، ابوبکر صدیق تھے، فاروق اعظم تھے، عثمان غنی تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ نے فرمایا ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید، حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی کا وہ دور اور آپ کی شہادت اسلام کے لیے سب سے خطرناک شہادت ہوئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے اس دن ہم نے سمجھا کہ خلافت نبوت ختم ہو چکی ہے۔ یہ وہ دور تھا مسلمانوں کا، اور ابھی قریب 2.5 سال، 10 سال اور 6 سال، 14، 15، 20 سال کے اندر کا واقعہ ہے، خلیفہ سوم ہے عثمان غنی، اور مسلمانوں کے اندر یہ اختلافات شروع ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گروہی عصبیت، خاندانی عصبیت، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی سید کو کسی عام آدمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ مکرم ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن 20 برس کا ہی عرصہ گزرا، 35 سال کا عرصہ گزر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کی آبیاری کے لیے کچھ اللہ کے بندے دیانتداری کے ساتھ اپنی جان دے رہے ہیں، کچھ مسلمان اس کے اندر خرافات، جھوٹے الزامات لگا کر معاملہ کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ اتنا خطرناک ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بھی جھوٹ سے بچ نہیں پائے۔ حضرت عثمان غنی پر جتنے الزامات لگے تھے سب جھوٹے تھے، کیونکہ شریعت میں 3 سزاؤں کے طور پر آدمی کو قتل کیا جا سکتا، یا تو وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، یا پھر شادی شدہ ہے اور اس نے کسی غیر عورت کے ساتھ زنا کیا تو اس کو
माँ पत्थर मार मार कर संसार कर दिया जाए, और या तो फिर उसने किसी मुसलमान को बिला वजह कत्ल किया है, उस कत्ल की वजह से उसको कत्ल किया जाए। ये तीनों बातें हज़रत उस्मान के पास नहीं थी, ना हज़रत उस्मान में मिलती थी। हाँ, कुछ बातें थीं जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बनाया। ये शेखैन के अंदर ये बात नहीं थी। ना अबू बकर सिद्दीक ने अपने रिश्तेदार को कभी कोई गवर्नर बनाया, ना हज़रत उमर ने अपने रिश्तेदार को कभी गवर्नर बनाया, लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े ओहदे दिए, गवर्नर बनाया। तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ अमल नहीं है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह जब तुम्हें किसी नेमत से नवाजे तो तुम अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो। यह हदीस पर नज़र थी हज़रत उस्मान गनी की, और इसलिए अपने रिश्तेदारों को ये मामला कर रहे थे। शरीयत के लिहाज से कोई नाजायज़ अमल नहीं था, लेकिन उस दौर के मुसलमान जो बनु कुरैश से थे, बनु अदी से थे, बनु तमीम से थे, बनु कुरैश से थे, वो लोग इस मामले को लेके, क्योंकि उस्मान गनी बनु उमैया से थे और मरवान बिन हकम आपका ख़ास रिश्तेदार था। मरवान बिन हकम की तहरीरी मोहम्मद बिन अबी बकर के लिए मिली कि मोहम्मद बिन अबी बकर को कत्ल कर दिया जाए। लेटर उस्मान गनी का, मोहर उस्मान गनी की, लेकिन तहरीर मरवान बिन हकम की थी। हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर ये सब जाके जब पूछ रहे और जाके फरमाया कि ये लेटर आपका है, फरमाया हाँ। ये मोहर आपकी है, फरमाया हाँ। हज़रत उस्मान ने फरमाया हाँ। फरमाया ये तहरीर ये लिखा हुआ है उसमें कि मोहम्मद बिन अबी बकर को आप गवर्नर बना के भेज रहे हैं मिस्र का, और पीछे से तहरीर जा रही है अब्दुल्ला इब्न सरा के नाम कि अगर मोहम्मद बिन अबी बकर जाए उनके सारे साथियों को कत्ल कर देना और तुम गवर्नर से ही हटना। यह आपने लिखा है। उस्मान ने फरमाया अल्लाह की कसम खाई कि अल्लाह की कसम ये मेरी तहरीर नहीं है। फरमाया किसकी तहरीर है? फरमाया तहरीर से तो पता लग रहा है कि मरवान बिन हकम की है, मैं उसको इस मामले में मालूमात करूँगा। लेकिन बलवाइयों ने फ़ौरन कहा कि या तो आप खिलाफत से माजूल हो जाएँ या मरवान बिन हकम को मेरे हवाले करें। हज़रत उस्मान समझ रहे थे कि मरवान बिन हकम को इस वक्त हवाले किया जाएगा, तो ये बलवाई हज़रत मरवान बिन हकम को कत्ल कर देंगे। और हज़रत उस्मान चाहते थे कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले का मदीनतुर रसूल अल्लाह के नबी के शहर में खून मेरी खिलाफत पे ना बहे, क्योंकि बहुत ही शर्मीले थे आप। जिसके फरिश्ते जिससे हया करते हो उनकी हया का क्या हाल। फिर लोगों ने फरमाया कि आप खिलाफत छोड़ दो। फरमाया खिलाफत तो नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हज़रत आयशा रावी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान अल्लाह तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा, लोग उस कमीज़ को उतारने की कोशिश करेंगे, अगर तुमने लोगों के कहने पर उस कमीज़ को उतार दिया जन्नत की खुशबू भी तुम्हें नहीं मिलेगी। तो आखिर वो कमीज़ भी नहीं उतारा, ना खिलाफत छोड़ी, ना अपने हुक्म से मदीने मुनव्वरा में किसी एक मुसलमान का खून बहा। खुद अपना खून तो बहा दिया अल्लाह के बंदे ने, लेकिन किसी मुसलमान का खून नहीं बहा। एक मौके पर 700 मुसलमानों, बड़े बड़े सहाबा, अजल्ला सहाबा, जिसमें हज़रत अली भी मौजूद थे, हज़रत तलहा भी मौजूद थे, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम भी मौजूद थे, हज़रत साद बिन वक्कास भी मौजूद थे। मौके पर जाकर फरमाया कि ये 4-7-2,000 लोग हैं, आप हमें हुक्म दें, हम अभी इन बागियों को यूँ कत्ल करते हैं कि इनका ठिकाना नहीं मिलेगा, इनका नामो निशान मिट जाएगा। फरमाया नहीं, उस्मान अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस के सामने, अल्लाह के नबी के शहर में किसी मुसलमान का खून नहीं बहाएगा। अल्लाह को क्या जवाब देगा? ये वो शराफत है। इसी शराफत को लोग बुज़दिली समझते हैं, लेकिन ये बुज़दिली शराफत की बुज़दिली नहीं होती। वो चाहते कि फितने का अंदेशा ना हो, फितना ना उठ जाए। यही वजह से आज भी बहुत से अल्लाह के बंदे शरीफ होते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाया जाता है, वो बेचारे अपने फ़ैसले अल्लाह पे छोड़ देते। हालांकि अंजाम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने देखा है कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के की शहादत में जितने लोग मुलव्विस थे, सबको आखिर में जुनून, पागल होकर मरे। और हज़रत कलाबा रज़ी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, ताबईन में बहुत मशहूर अबू कलाबा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया कि एक शख्स को मैंने देखा मिस्र के एक शहर में, देखा कि उसके दोनों पैर, हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं, और औंधा मुंह ज़मीन के बल खसर रहा है। मैं उसके करीब पहुंचा और पूछा कि अल्लाह के बंदे तेरी ये हाल क्यों हुई? फरमाया मैं उस्मान गनी की शहादत में शामिल था, मैं साथ में था, और मैंने इन हाथों से उनकी बीवी हज़रत नायला को तमाचा मारा, औरत को तमाचा मारा। सलमान इस्लाम औरत पर हाथ उठाने को मना करता है। जंगी मैदान में अगर औरत आ जाए फौरन तलवार रोक लो। हज़रत उस्मान पे जब हमला किया है
اور جب چاقو چلانے کی کوشش کی ہے، جب مارنے کے لیے، تو حضرت نائلہ نے پکڑ لیا، آپ کی بیوی تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کھینچا جو اس نے، تو یہ انگلی کٹ کے گر رہی تھی، تڑپ رہی تھی، وہ انگلیاں بھی تڑپ رہی تھی حضرت نائلہ.